وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہو تھی۔ وہ عظیم صلاح الدین ایوبی کی بہو تھی۔ بغداد کے آخری عباسی خلیفہ المستعصم باللہ نے مصر کے امیروں اور مملوک سرداروں کو ایک خط بھیجا۔ اس خط کا مضمون تھا: ہمیں خبر ملی ہے کہ تم نے ایک عورت کو اپنا سلطان بنا لیا ہے۔ اگر تمہارے پاس اب کوئی مرد نہیں بچا ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم یہاں بغداد سے تمہارے لیے ایک مرد بھیج دیتے ہیں جو تم پر حکومت کرے۔ یہ وہی عباسی مرد خلیفہ تھے جنہیں کچھ سال بعد ہلاکو خان نے ایک قیمتی قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے نیچے کچل دیا تھا، اور انہوں نے یہ خط لکھا تھا: مصر کی پہلی اور اکلوتی مملوک سلطان ام خلیل شجر الدر کے لیے۔ یہ کہانی اسی شجر الدر کی ہے جس کی ہمت اور بہادری نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ تاریخ میں اس کا اصل نام نہیں ملتا ہے کیونکہ وہ ایک ترک یا آرمینیائی غلام تھی جسے بغداد کی منڈی میں بیچ دیا گیا تھا۔ ملکہ شجر الدر ایک ایسا کردار ہے جس کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے، لیکن آج آپ جانیں گے کہ وہ کتنی اہم تاریخی شخصیت تھی۔ سال 1239 کا ایک دن تھا۔ سلطان صالح ایوبی کو اس کے اپنے ہی چچیرے بھائی الناصر داؤد نے، جو الکرک کا حاکم تھا، گرفتار کر کے قلعے میں قید کر دیا۔ سلطان صالح قید میں تھا، اس سے دمشق چھین لیا گیا تھا۔ اس کے اپنے اس کے خلاف کھڑے تھے۔ ایسے میں صرف ایک عورت تھی جو اس بدترین حالت میں بھی سلطان کے ساتھ تھی۔ وہ کنیز شجر الدر تھی، وہی کنیز جسے عباسی خلیفہ نے سلطان صالح کو تحفے میں دیا تھا۔ وہ پورے 7 مہینے تک سلطان کے ساتھ الکراک کے قید خانے میں اپنی خوشی سے رہی۔ 7 مہینے بعد الناصر داؤد نے ایک سمجھوتا کر کے سلطان صالح کو رہا کر دیا۔ سلطان صالح جارڈن سے نکل کر قاہرہ پہنچے اور وہاں کی حکومت پر قبضہ کیا اور اس کنیز کو اپنی ملکہ بنایا۔ ملکہ شجر الدر کی اصل شخصیت ہمارے سامنے تب آئی جب مصر اور بیت المقدس خطرے میں آئے۔ سال تھا 1249 عیسوی۔ صلیبی جنگیں ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھیں۔ یورپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا دیا ہوا زخم ابھی تک کھل رہا تھا۔ فرانس کا بادشاہ لوئی 9 سخت بیمار پڑ گیا تھا۔ اسے لگا کہ اب وہ نہیں بچے گا۔ اس نے بیماری کی حالت میں یہ منت مانگی تھی کہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو یروشلم کو مسلمانوں سے چھین لے گا۔ یروشلم یعنی بیت المقدس، جسے 87 سال کے قبضے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا۔ لوئی 9 ٹھیک ہو چکا تھا، اسے اپنی منت بھی یاد تھی۔ اس نے ایک عظیم لشکر تیار کیا اور سمندر پار کر کے مصر کے ساحل پر آ دھمکا۔ اس نے سب سے پہلے ساحلی شہر دمیاط کو اپنے قبضے میں لیا اور وہاں سے المنصورہ پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ سلطان صالح ایوبی، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے تھے، فرانس کے اس حملے کو روکنے کے لیے منصورہ کے نزدیک الفخریہ میں ایک شاہی محل میں موجود تھے۔ انہیں پھیپھڑوں کی بیماری نے گھیر رکھا تھا اور ان کے پیر میں ایک گہرا زخم بھی تھا۔ ایک طرف صلیبی لشکر طوفان کی طرح بڑھا آ رہا تھا، بیت المقدس ایک بار پھر خطرے میں تھا، اور دوسری طرف سلطان کی صحت لگاتار بگڑتی جا رہی تھی۔ دمیاط پر قبضہ کرنے کے بعد لوئی کا اگلا ٹارگٹ منصورہ تھا، جو قاہرہ کا دروازہ مانا جاتا تھا۔ 22 نومبر 1249 کو جب ملکہ شجر الدر شاہی کیمپ میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے شوہر سلطان صالح ایوبی اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ 7ویں صلیبی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ فرانس نے مصر کو روند کر بیت المقدس تک جانے کا راستہ ہموار کرنا شروع کر دیا تھا، اور ایسی حالت میں اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور امیر سلطان صالح کی موت ہو گئی۔ دشمن سر پر کھڑا تھا اور مسند عمارت خالی تھی۔ ملکہ ایسے میں گھبرائی نہیں۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہو تھی، وہ عظیم صلاح الدین ایوبی کی بہو تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی بہادر اور عقل مند بھی تھی۔ اس نے سب سے پہلے سلطان صالح کی لاش کو اپنے قبضے میں لیا اور رات کے اندھیرے میں خفیہ رستے سے قاہرہ بھیج دیا۔ اپنے خاص اور وفادار غلاموں کو ساتھ رکھا اور کسی کو یہ پتہ نہیں چلنے دیا کہ سلطان صالح اب نہیں رہے۔ اس نے یہ خبر مشہور کی کہ سلطان فوجی چھاونی میں اپنے خیمے میں موجود ہیں اور بیمار ہیں، لیکن جنگ پر پوری نظر بنائے ہوئے ہیں۔ ملازم ہمیشہ کی طرح سلطان کے خیمے میں کھانا لے جاتے اور خالی برتن واپس لاتے تھے۔ ملکہ نے شاہی مہر اپنے قبضے میں لی۔
बहादुर और जाबाज तुर्क कमांडर रुकनुद्दीन बैबरस को अपने साथ मिलाया और फौज को अहकामत जारी करती रही। लुई नहम दमियात से निकलकर फरवरी के पहले हफ्ते में अल मंसूरा पहुंचा। उसने देखा कि मंसूरा खाली पड़ा है। शहर के लोग और अयूबी फौज दोनों ही लुई के खौफ से शहर खाली करके भाग चुकी हैं। सलीबी लश्कर तूफान की तरह मंसूरा में घुसा और पूरे शहर में फैल गया। खाली घरों को लूटना शुरू हुआ ही था कि हर छत से आग, पत्थर, तीर, बर्छियां और भाले बरसने लगे। मलिका शजर अल दुर की सोच के हिसाब से मंसूरा की तंग गलियों में एक खास फंदा लगाया गया था जिसमें फ्रांस की फौज फंस चुकी थी। बैबरस अपनी फौज के साथ बाहर निकला और हर तरफ से घिर चुकी सलीबी फौज को काट कर रख दिया। शाह फ्रांस लुई नहम, जो कसम खाकर निकला था कि यरूशलम को मुसलमानों से छीन लेगा, उसको जंजीरों में बांधकर मलिका शजर अल दुर के सामने पेश किया गया। मलिका ने उसके साथ वही सलूक किया जो कभी उनके ससुर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलम के बादशाह गाई ऑफ लाजन के साथ किया था। उसे 4 लाख फ्रैंक के एवज रिहा कर दिया गया। जंग खत्म होने के बाद मलिका ने काहिरा में सुल्तान सालेह की मौत के बारे में लोगों को बताया तो लोग हैरान रह गए। एक तरफ उन्हें अपने सुल्तान की मौत का दुख था तो दूसरी तरफ वो अपनी मलिका की हिम्मत और बहादुरी पर नाज कर रहे थे। सुल्तान की मौत के बाद उसका बेटा तुरान शाह सुल्तान बना, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो गई। अब मलिका ने खुद आगे बढ़कर बाकायदा हुकूमत संभाल ली और वो मिस्र की इस्लामी तारीख की पहली और आखिरी खातून सुल्तान बनी। खलीफा को जब ये मालूम हुआ कि उसकी ही खरीदी हुई एक तुर्क कनीज काहिरा की सुल्तान बन गई है तो ये बात उसे बहुत बुरी लगी। उसने वो खत जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था वो लिखा। मजबूरन मलिका ने इज्जुद्दीन ऐबक से शादी की और हुकूमत उसके हवाले कर दी, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बाद में इज्जुद्दीन ने जब दूसरी शादी करने का इरादा किया तो मलिका ने उसे मरवा दिया, जिसके जवाब में सन 1257 में इज्जुद्दीन की पहली बीवी उम्मे अली और उसके हामियों ने मलिका शजर अल दुर को भी कत्ल करवा दिया।